آپ کو جتنی جماعت والے ووٹ لینے آئے تھے، جتنی سیاسی جماعتوں کے، ان میں سے کس نے اس مسئلے کو اٹھایا؟ کون اسمبلی میں لے کر گیا؟ ایم کیو ایم کے علاوہ کون تھا جو سپریم کورٹ میں جس نے اس کو چیلنج کیا؟ ایم کیو ایم کے علاوہ کون تھا کہ جس نے یہاں کے بلدیاتی نظام کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا اور مقدمہ جیت کر آئے؟ ایم کیو ایم کے علاوہ اور کون تھا کہ جس نے 2023 کی مردم شماری کو یقینی بنایا؟ اور کون ہے کہ جس کے کارکن آج بھی گھر گھر جا کر لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو درست گروائیے؟ یہ صرف مہاجروں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف کراچی کا مسئلہ، یہ صرف ایم کیو ایم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے شہر کا مسئلہ ہے۔ تو جب آپ اس شہر میں سیاست کرتے ہیں تو آپ کو کس نے روکا ہے کہ آپ اس شہر کے حق کے لیے آواز نہ اٹھائیں؟ آپ اس شہر کے حق کے لیے اپنے کارکنان کو گھروں سے کیوں نہ نکالیں؟ لوگوں کے گھروں پہ دستک دے کے ان سے کیوں درخواست نہ کریں کہ آپ یقینی بنائیے کہ آپ کو درست گنا جانا چاہیے؟ یہ ہے وہ سوال جو میں آج کی اس نشست کے توسط سے لانڈھی ٹاؤن کے باسیوں سے، اپنی ماؤں بہنوں سے خاص کر کرنا چاہتا تھا۔ دوسری بات آج کل بڑی ہو رہی ہے، کل میں نے ٹیلی ویژن پہ ایک دو جملے کہہ دیے حامد میر صاحب کے پروگرام میں کہ جناب تحریک انصاف کے وہ کارکنان کہ جو کوئی کہتا ہے فوج میں بغاوت کر دیں، فوجی اپنی فوج کے خلاف، آرمی چیف کے خلاف، کوئی کہتا ہے یہ پولیس والوں کی آئی جی پنجاب، لاہور کے پولیس چیف اور ایس ایس پی، ان سب کی تصویریں لگا کے کہ یہ قوم کے دشمن ہیں، انہیں پہچانو۔ ایس ایس پی کا وہ سر پھاڑ دیتے ہیں، پولیس موبائلیں وہ جلا دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہاں ان کی پولیس ان کو گرفتار کرتی ہے تو پورے ملک میں یہ آہو بھکا شروع ہو جاتی ہے کہ جناب کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ پہلی بات، ہم بالکل نہیں چاہتے کہ کوئی بھی سیاسی کارکن جھوٹے اور جعلی مقدمے میں گرفتار کیا جائے۔ حکومت بھی، کل کے پی میں ایک صاحب کو گرفتار کیا گیا، اگر غلط مقدمہ ہے ان کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ ماشاءاللہ سے عدالتوں میں جس حد تک ان کے حامی بیٹھے ہیں وہ ویسے ہی 2 دن میں چھوٹ جائیں گے۔ یہ ایم کیو ایم نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ پیر کو موقع ملا، زندگی رہی تو میں پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں بھی یہ واقعہ شاید دہراؤں گا گفتگو کرتے ہوئے، جو میں نے کل ٹی وی پہ بھی ایک دو باتیں کی، ایک دو باتیں میں کروں گا کہ دیکھیں شہباز گل صاحب نے کہا فوج کو کہ تم بغاوت کر دو، فوجیوں کو کہا اپنے آرمی چیف کے خلاف۔ ایسے کوئی ہلکا پھلکا سا ہومیوپیتھک قسم کا مقدمہ کیا گیا تو اس پہ وہ بھائی ہو سکتا ہے ان کی طبیعت خراب ہو، وہ بیمار بھی پڑ گئے، ہسپتال بھی چلے گئے، سب کچھ ہو گیا۔ ایم کیو ایم کی آج آدھی سے زیادہ مرکزی لیڈرشپ ایک ہی دن میں کاٹی گئی 27 دہشت گردی کے مقدمات میں یا تو ضمانتوں پر ہیں یا مفرور ہیں۔ ایک ہی دن میں 27 ایف آئی آر ہیں۔ کیا ایف آئی آر ہیں؟ کہ ایک اشتعال دلانے والی تقریر کو سن کر تالیاں بجائیں۔ یہ ہے دہشت گردی کہ ایک تقریر کو سننا ایک انوالنٹری عمل ہے جو آپ غیر رضاکارانہ طور پر، یعنی ابھی جو بچے بھی یہاں گھوم رہے ہیں وہ بھی سن رہے ہیں، کان میں آواز جا رہی ہے۔ سننے پر 27 دہشت گردی کے ایف آئی آر ہیں ہم لوگوں پر۔ پاکستان میں اس وقت بھی ایک سپریم کورٹ تو ہوتی ہوگی یا نہیں ہوتی ہوگی؟ ہائی کورٹ تھی یا نہیں تھی؟ کسی نے پوچھا نہیں اپنے ماتحت ججوں سے کہ کیا ہو رہا ہے؟ 2015 کی ایف آئی آر ہے، 2023 ہو گیا ہے، 8 سال ہو گئے ہیں، اب پوچھ لیں۔ اب تو سپریم کورٹ ماشاءاللہ پوچھتی ہے ہماری، ایک ہی ایک مقدمے میں کیسے کئی ایف آئی آر ہو گئی؟ کیسے ہو گئی؟ میں بتا رہا ہوں۔ آپ کے چہیتے راو انوار نے کاٹی تھی ملیر میں 28 ایف آئی آر ہیں دہشت گردی کی۔ دہشت گردی یہ کی تھی کہ تالی بجائی تھی۔ میری تالی بھی تمہیں دہشت لگے اور دوسرا موبائلیں جلا کے ایس ایس پی کو مار رہا ہو تو یہ کہہ رہا ہو کہ معصوم اور سیاسی کارکن ہو۔ یہ انصاف ہے پاکستان میں؟ پاکستان کے ایک چیف جسٹس اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں شاہراہ دستور
پاکستان کی اہم ترین سڑک اسلام آباد میں، جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، ایوان صدر ہے، پارلیمنٹ ہے، سب کچھ ہے، وزیر اعظم ہاؤس ہے، اس پر ایک بہت بڑی بلڈنگ بن گئی، اپارٹمنٹس ہیں جی، بڑے بڑے 10 کروڑ کا ایک اپارٹمنٹ ہے۔ ایک چیف جسٹس صاحب کو اپنی نوکری ختم ہونے سے ایک روز پہلے یاد آتا ہے کہ نہیں یہ تو فلیٹ بیچ دیے کیونکہ لوگوں کو تو تھرڈ پارٹی انٹرسٹ کریٹ ہو گیا ہے، یعنی جس نے بیچے اور جس نے زمین الاٹ کی، غلطی ان دونوں کی ہوگی، لیکن کیونکہ تیسرا آدمی آ گیا پیسے لے کے، اس لیے اس کو ریگولرائز کر دو۔ اچھا جی کر دو، لیکن ایک چیف جسٹس ایسے بھی تھے، بدقسمتی ہے اس شہر کی کہ اسی شہر سے تعلق رکھنے والے تھے، اس شہر میں شارع فیصل پہ نسلہ ٹاور کو انہوں نے کہا نہیں گراؤ، گرا کے انصاف کا بول بالا کرو۔ اس وقت پاکستان کی کسی سپریم کورٹ کو نظر نہیں آیا یہ کہ یہاں تو تھرڈ پارٹی انٹرسٹ، ون کانسٹیٹیوشن ایونیو میں تو کوئی نہیں رہتا تھا، خالی عمارت پڑی تھی، اس کو ریگولرائز کر دیا، جہاں فیملیز رہتی تھیں اس عمارت کو زمیں بوس کر دیا۔ یہ ہے انصاف میرے ملک میں کہ کراچی کے لیے الگ ہے اور اسلام آباد کے لیے الگ ہے، فیصل آباد کے شہباز گل کے لیے الگ ہے اور کراچی کے ایم کیو ایم کے ذمہ داران کے لیے الگ ہے۔ اگر یہ آپ کا انصاف ہے تو یہ کچھ بھی ہے عالی جناب سوائے انصاف کے۔ آپ کا کام عدل کرنا ہے، عدل بیلنسنگ ایکٹ نہیں ہوتا، عدل مساوات نہیں ہوتا۔ آپ پنچایت میں نہیں بیٹھے کہ چلو ٹھیک ہے اس کی بھی مان لو، نہ تیری نہ اس کی، آپ عدل کرتے ہیں قانون کے حساب سے، آئین کے حساب سے، اور وہ آئین اور قانون کہتا ہے کہ پاکستان میں ہر آدمی برابر ہے، وہ آئین یہ کہتا ہے کہ ہر آدمی کا ایک ووٹ ہے، ون مین ون ووٹ ہے، وہ یہ کہتا ہے کسی سے بھی کسی بھی علاقے میں رہنے کی وجہ سے تمیز و تخصیص نہیں کی جائے گی، لیکن ہو رہی ہے، ہوئی ہے۔ آپ عمران خان صاحب کو 3 منٹ میں 6 مقدموں میں ضمانتیں دیں، میں کہتا ہوں 600 میں دے دیں یار، دے دیں۔ یہ تو بچے مقدمے ہیں، جعلی مقدمے ہوں گے، ہلکے مقدمے ہوں گے جو ان پہ قائم کیے جا رہے ہیں۔ اصل مقدمہ تو عمران خان صاحب پہ وہ تھا، ایس ایس پی اسلام آباد پہ جو جان لیوا حملہ ہوا تھا اور اس کا سر پھٹا تھا، اس میں جب آپ نے کچھ نہیں کیا تو ججوں کو دھمکی لگانا تو چھوٹا مقدمہ ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی ناک کے نیچے عدالتوں نے کیسا انصاف کیا اس ملک میں۔ ہمارا ایک کارکن لائنز ایریا کا صدیق ماما اس کو کہتے تھے، اس کو گرفتار کیا، کہا یہ تو بہت بڑا دہشت گرد ہے، اس کا مقدمہ سیشن کورٹ میں نہیں چلے گا، اس کا مقدمہ چلے گا جیل میں، جس کو انسائیڈ ٹرائل کہتے ہیں، یعنی جیل کے اندر جج صاحب آئیں گے اور مقدمہ سنیں گے۔ 9 سال تک کوئی جج نہیں گیا جیل میں اس کا مقدمہ سننے، بغیر ضمانت کے وہ 9 سال بیٹھا رہا۔ جب گرفتار ہوا تھا تو اس کا بچہ 1 سال کا تھا، 10 سال کا ہو گیا بچہ، باپ کا مقدمہ نہیں چلا۔ پاکستان کی کوئی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جو ہے اس نے نہیں پوچھا۔ اور مجھے اگر کوئی یہ لنترانیاں سنائے کہ ہمارا بڑا زبردست انصاف چل رہا ہے، بھائی چل نہیں رہا، کوئی نہیں چلا، ہم نے بھگتا ہے۔ شیریں مزاری صاحبہ کو جب گرفتار کیا گیا، جو کہ ان کی زمین کا سینکڑوں ایکڑ کا مقدمہ تھا، تو وہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق میں کہنے لگیں کہ مجھے گرفتار کر کے یہ لاہور لے جانے لگے اور موٹر وے سے واپس آ کر میں نے کہا بھائی مجھے واش روم تو جانے دیں، تو جو موٹر وے کے اوپر واش روم ہے اتنا گندا، اس میں مجھے جانے دیا گیا، موٹر وے پہ واش روم لے گئے۔ یہاں میری ایم پی ہیں رابعہ باجی، 22 اگست کے بعد ان کو اور ان کی صاحبزادی کو گرفتار کر کے یہاں ڈالا تھا حوالات میں، جیلوں میں۔ میری چھوٹی بہن 6ٹھی جماعت میں تھی، 6th کلاس میں، میرے گھر کی 6 خواتین کو گرفتار کر کے 2 رات تھانے میں ایم کیو ایم کی اور دیگر 250 خواتین کے ساتھ ڈالا تھا۔ کوئی جج وج نہیں بولا، کوئی پاکستان کی عدالتوں کا نظام انصاف اور میڈیا نہیں بولا، چلے کہنے دیجئے۔ تو مجھے صرف شیریں مزاری صاحبہ کو یہ بتانا پڑا کیونکہ وہ پاکستان کی 3.5 سال انسانی حقوق کی وزیر رہی ہیں۔ انسانی حقوق میں نے یہ بتایا، میں نے کہا جی آپ کو جو لگ رہا ہے نا کہ آپ کو یہ لے گا، اور یہ منٹڈ ہے، یہ منٹس ریکارڈ ہوئے، یہ
تا قیامت پاکستان کی سینٹ کے ریکارڈ پر موجود ہے جو میں نے کہا ہے، اس لیے یہاں میں بیان کر رہا ہوں. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ جی میری نا 3 نسلیں گرفتار ہوئی ہیں، میرے دادا سے لے کر چھوٹی بہن تک 3 نسلیں، اور ہم نے کوئی جرم نہیں کیا. سیاسی کارکن ہیں، اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی، آج بھی اٹھا رہے ہیں، جس کو شوق ہے آج گرفتار کر لیں. لیکن جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا باتھ روم لے گئے موٹر وے کے اوپر، یہاں میرے کئی ساتھی بیٹھے ہیں جو گرفتار رہ کر آئے ہیں، 1-2 ساتھی ملے ہیں جو لاپتہ تھے ہو کر آئے ہیں. ان کی بپتا تو چھوڑی ہے، انہوں نے تو جو ظلم سہا ہے. میں نے ان کو کہا جی جب مجھے گرفتار کیا گیا تو میں نے یہ استدعا کی کہ گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں، رات کے 3 بجے مجھے باتھ روم جانے دیں. مانا نہیں پولیس نے، باتھ روم نہیں جا سکتے. پھر میں نے کہا کہ بھائی جانے دیں، پتہ نہیں اب آپ کیا کریں گے میرے ساتھ. مارنا تو انہوں نے، اور کیا کرنا تھا، کوئی پھول پتیاں تھوڑی دیتی ہے پولیس پکڑ کے. انہوں نے کہا باتھ روم کا دروازہ بند نہیں کرو گے. میں باتھ روم گیا، انہوں نے دروازہ بند نہیں کرنے دیا. ایک آدمی دروازے سے جھانکتا رہا، دوسرا آدمی روشن دان سے دیکھتا رہا. آدمی کیا رفع حاجت کرے اس کنڈیشن میں. پھر جو تھانے میں ہوا اور کیا وہ میں نے سب دہرایا. کہنے کا مقصد یہ ہے میرے ساتھ تو 0.1% بھی نہیں ہوا جو ایم کیو ایم کے گرفتار کارکنان کے ساتھ ہوا ہے. لیکن یہ 0.1% بھی اتنا بھیانک ہے کہ جو یہ ہمارے برگر قسم کے سیاسی کارکنان اور ہمارے میڈیا کے دوست جن کو بہت لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، ان کو بتاؤ تو ان کے ابھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ہے بدقسمتی سے اس ملک میں نظام، یہ راہ ہے اس ملک میں بدقسمتی کی نظام. اس کو ختم ہونا چاہیے، لیکن یہ اس وقت ختم ہوگا جب کوئی بھی سیاسی جماعت حکومت میں رہتے ہوئے اس کو ختم کرے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ حکومت میں رہتے ہوئے اپنے سیاسی مخالفین کو پکڑوائیں اور جب آپ اپوزیشن میں ہو آپ پکڑے جائیں تو بولو یار بڑا ظلم ہو رہا ہے. میں نے تو کل بیان کیا، کارکنان کے نام دے سکتا ہوں کہ جب ہم عمران خان صاحب کی کابینہ سے نکلے تھے تو ہمیں راتوں رات یہ کہا گیا کہ آپ نے کابینہ میں واپس جانا ہے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے، اور جب ہم نے انکار کیا تو ہمارے کئی کارکنان کو پکڑ کے اور کس طرح ٹارچر کیا گیا، کیا کچھ وہ ہمارے سامنے ہے. اچھا اگر تو وہ مجرم تھے تو ایم کیو ایم کے کابینہ میں آنے کے بعد چھوڑتے نہیں یار ان کو. اس کے معنی یہ بلیک میلنگ ٹیکٹک تھی. چلیے میں عمران خان صاحب کو مارجن دے دیتا ہوں، آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں، آپ کو علم نہیں ہوگا. لیکن یہ تو پوچھنا چاہیے تھا عمران خان صاحب کو، یار کل تک جو ایم کیو ایم کابینہ میں نہیں آ رہی تھی اچانک کیسے حلف اٹھا لیا اس نے. میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ بھی بہت سارے شہزادے جو لگ جاتے ہیں نا ہمارے ساتھ، جن کو پیٹ میں بہت مروڑ ہے اور ان کو ہضم نہیں ہو رہا. جزاک پھیکی کہا تھا، سات بھائی کو کہا تھا. تو جن کو یہ ہضم نہیں ہو رہا ہے ابھی کہ ایک متحد منظم متحرک ایم کے موجود ہے، تو میں نے ایسے کامنٹ بھی پڑھے جو یہ کہنے والے کہ بھائی اگر آپ کے کارکنان کو گرفتار کیا تھا اور ٹارچر کیا تھا تو آپ بتا دیتے. کس کو بتا دیتے؟ اسد عمر صاحب کو نہیں بتایا ہم نے، شاہ محمود قریشی صاحب کو نہیں بتایا ہم نے، وزیر اعظم کے اسٹاف کو نہیں بتایا ہم نے، گورنر صاحب کو نہیں بتایا ہم نے سب کو بتایا حکومت میں. اور کس کو بتا دیتے؟ کہتے نہیں آپ میڈیا میں آ کے کہہ دیتے. اچھا یہ تو دیکھو بڑی آسان سی بات ہے، اور بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتے ہیں تو اس پہ بھی میں یہ بات کروں کہ یہ تو بہت آسان کام ہے. میرا بچہ پکڑا جائے تو میں یہ کہوں یار وہ پکڑا نہیں جانا چاہیے، کچھ بھی کرو، رشوت دو، پیر پڑو، اس کو لے آؤ. لیکن دوسرے کا بچہ پکڑا جائے تو میں انقلابی بن جاؤں، میں ایسی تقریر کروں کہ ہر گفتگو کے اوپر اس کو زیادہ چھتر پڑیں، اور تو اور وہ لاپتہ کر دیا جائے اس کے بعد، یا اس کو جیل میں ڈال دیا جائے. تو بھائی معذرت کے ساتھ یہ کسی کی بھی پالیسی ہو سکتی ہے، ایم کیو ایم پاکستان کی نہیں ہے. ہمارے کارکنان چارہ نہیں ہیں، ہمارے کارکنان پیادے نہیں ہیں کہ جنہوں نے جنگ میں شہید ہونا ہے. ان کی جان اتنی قیمتی ہے جتنی میری ہے، ان کی سلامتی اتنی ان کے گھر والوں کے لیے اہم ہے جتنی سلامتی میرے گھر والوں کے لیے اہم ہے. اس لیے ہم اپنے لاپتہ کارکنان اور اپنے گرفتار کارکنان کی فلاح کے لیے ہم نے بہت ساری جگہوں کے اوپر سرنگوں کیا، نیچا کیا، بات مانی، ان وجوہات کی بنیاد کے اوپر مانی.
یہ نہیں کیا کہ تحریک عدم اعتماد کے لیے کروڑہا روپے ووٹ لو. یہ جب عمران خان صاحب کی حکومت میں چیئرمین سینٹ کا الیکشن آ رہا تھا تو کروڑہا روپے بٹ رہے تھے, تو ایم کیو ایم کے سینیٹرز نے تو 1 روپیہ بھی نہیں لیا, اور جس طریقے سے پارٹی کی مرضی تھی اس طریقے سے ووٹ دیا. یہ ہے ہماری پالیسی کہ اپنے کارکنان اور اپنے لوگوں کی فلاح کے لیے چوکے چھکے نہیں مار رہے ہوں گے, لیکن سنگل ضرور لیں گے بھائی, پچ پہ کھڑے رہیں گے, موجود رہیں گے آپ کے درمیان. اور یہ ہماری موجودگی ہے جو لوگوں کو پریشان کر رہی ہے ابھی, جو یہ لوگوں کو پریشان. میں ختم کر دوں میرے خیال میں نا, ہے نا. میں کھانسی کی وجہ سے مجھ سے زیادہ گفتگو ہو نہیں پا رہی ہے, تو بس میری ماؤں بہنوں دوستوں اور ساتھیوں, گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ جو کچھ بیانات چل رہے ہوتے ہیں ان کے پس منظر کو جاننا بھی ضروری ہوتا ہے, اور تھوڑا سا اپنے لوگوں سے جڑے رہیں, ان کو سوشل میڈیا پہ اگر فالو کر لیں, ہمارے کارکنان سے ملتے رہیں, ان سے گفتگو کر لیں, عوامی نمائندے آپ کے درمیان رہتے ہیں, اپنی جو بھی استطاعت ہے اس کوشش کرتے ہیں آپ کے کاموں کی, جڑے رہیں گے ہم تو انشاءاللہ تعالیٰ کراچی شہر میں اگلے آنے والے جو بھی انتخابات ہوں گے وہ کراچی والوں کے ہوں گے, اور جب کراچی والوں کے ہوں گے تو یقیناً وہ ایم کیو ایم کے ہوں گے. باقی یہ کہ میری بات کسی کو کل بری لگی ٹی وی پہ یا آج لگی تو بھائی نہ منہ چھپا کے جیے ہم, نہ سر جھکا کے جیے, ستمگروں کی نظر سے نظر ملا کے جیے, اب ایک رات اگر کم جیے تو کم ہی صحیح, یہی بہت ہے کہ ہم مشعلیں جلا کے جیے. بہت بہت شکریہ. جیے متحدہ, جیے مہاجر, جیے پاکستان.